بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ آج ہم اپنے تمام دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کو جو بات بتانے جا رہے ہیں یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو اکثر مومنین کے اذہان میں اٹھتا ہے اور بہت سارے مومنین کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ سوال یہ ہے کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کو کیسے پڑھا جائے۔ ایک عام انسان، ایک سادہ ذہن انسان کہ جو اردو پڑھنا جانتا ہے تو کیا اسے نہج البلاغہ جیسی فصاحت و بلاغت کی بادشاہ کتاب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا اسے سمجھ نہیں آئے گی؟ یا اور بہت سارے ایسے احباب جو پڑھے لکھے ہیں جب وہ نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں، ایک یا دو خطبے پڑھتے ہیں تو وہ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری عقلوں سے بہت بلند ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب بہت بڑی ہے، اسے سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ نہج البلاغہ کو کیسے پڑھا جائے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ یہ مجھے سمجھ آ جائے، یہ خطبے مجھے سمجھ آ جائیں، کلام حضرت علی بن ابی طالب مجھے سمجھ آ جائے، تو اس میں علماء کی بتائی ہوئی اس رائے پہ عمل ضرور کریں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہج البلاغہ کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور غور کرنا چاہتے ہیں کہ مولا متقیان نے کتنے قیمتی خزانے ہمارے حوالے کیے ہیں نہج البلاغہ کے ذریعے سے، تو انہیں چاہیے کہ آغاز سے نہیں بلکہ پہلی دفعہ اگر نہج البلاغہ کو پڑھنا ہے تو کلمات قصاص سے شروع کیا جائے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں ان کو سمجھا جائے، ان پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اس کے بعد مکتوبات جو ہیں، وہ جو لیٹر ہیں، وہ جو خط ہیں مولا متقیان کے، ان پہ ترکیز کی جائے، ان پہ غور کیا جائے، انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ دو مرحلے آپ طے کر لیں گے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اب آپ خطبات کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کے اہل ہو چکے ہوں گے، چونکہ پہلے آپ نے بالکل چھوٹی چھوٹی بات کو پڑھا اور غور کیا، تدبر کیا، غور و فکر کیا اس کے اوپر، پھر مکتوبات کی طرف آپ نے رجوع کیا، اسے پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، تدبر کیا، تفکر کیا ان کلمات کے اوپر، مکتوبات کے اوپر۔ اب آپ خطبات مولا متقیان کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں ایک اور رائے بھی دینا چاہوں گا کہ سال میں کم از کم 2 دفعہ یا 1 دفعہ ضرور نہج البلاغہ کو پڑھا جائے اسی ترتیب کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا بہت جلد، بہت کم عرصے میں آپ خطبات امیر المومنین، مکتوبات اور کلمات قصار کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کتاب سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ